إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، عربی زبان میں لفظ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت۔ ان معنوں میں جو ہے عربی میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں مخصوص مال کے مخصوص حصے کو جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے اور جس کے ساتھ انسان کے دل کا تزکیہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں شریعت کے اندر زکوٰۃ۔ زکوٰۃ، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان بتائے ہیں نا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان بتائے ہیں ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ گویا کہ یہ اسلام کے بنیادی جو پلرز ہیں نا، جو ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جن مشرکین کی توبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی توبہ اللہ اس طرح قبول کرے گا، فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ قبول کر لیں، توبہ کریں یعنی کہ کلمہ پڑھ لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز پڑھنی شروع کر دیں اور زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر یہ تمہارے اسلامی بھائی بن جائیں گے۔ اگر یہ 3 کام کریں، کلمہ پڑھ لیں، توبہ کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، پھر یہ تمہارے اسلامی بھائی جو ہے وہ بن جائیں گے۔ اور اس زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیں کہ قرآن مجید میں سورہ المومنون میں اللہ نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وہ مومن جو کامیاب ہیں، فلاح یافتہ ہیں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہیں، یہ لوگ وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے مومن جو جنت الفردوس کے مالک ہیں نا، جن کو اللہ جنت الفردوس جو ہے وہ عطا کرے گا، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی صفات میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم سود دیتے ہو نا آپس میں، وہ تو نہیں اللہ کے ہاں بڑھتا۔ ہاں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو تم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ اللہ کے ہاں اس کو بڑھایا جاتا ہے، یہ اللہ کے ہاں زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ وہ مال ہوتا ہے جس مال کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ بڑھاتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک کو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے صدقہ وصول کریں، زکوٰۃ وصول کریں، ان کو پاک کریں، وصلی علیہم، اور یہ اتنا عظیم کام ہے کہ جس سے آپ زکوٰۃ لیں اس کے لیے آپ دعا بھی کریں، اس کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے جو ہے وہ باعث تسکین اور باعث جو ہے وہ سکون ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے زکوٰۃ لیں، اور زکوٰۃ لینے کے بعد پھر ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ گویا کہ نبوی دعا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور پھر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کی وعید دیکھیں قرآن و سنت میں کتنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، خلیفہ اول ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے نا، انہوں نے نبی پاک کی وفات کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ زکوٰۃ تو صرف نبی پاک کی زندگی میں فرض تھی، اب ہم نے زکوٰۃ کوئی نہیں دینی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھے کیا تھا، وہ کہنے لگے جو اللہ کے نبی کی دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا نا، اگر وہ میرے دور میں اب وہ زکوٰۃ وہ رسی اللہ کی راہ میں نہیں دے گا تو ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیا، مسلمان ہی نہ سمجھا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ جہاد جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتا۔ کہنے لگے ابو بکر ان لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا جو نبی پاک کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن اب وہ انکاری ہو گئے ہیں، اب وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایسے لوگوں کے خلاف ابو بکر جو ہے وہ جہاد کریں گے۔ یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے جو بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور زکوٰۃ کا منکر بن جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں، سونے اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ اچھا، یہ دردناک عذاب اور خزانے پر دردناک عذاب، خزانہ رکھنا منع تو نہیں ہے، مال رکھنا منع نہیں ہے، سونا چاندی رکھنا منع نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیے وہ ہیں کنز کے۔ اور یاد رکھیں عربی کے اندر کنز اس خزانے کو کہا جاتا ہے جس خزانے کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی، اس کو کنز کہا جاتا ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ نہیں کہا کہ جو لوگ سونا اور چاندی رکھتے ہیں، قرآن نے کہا جو لوگ خزانہ رکھتے ہیں سونے اور چاندی کا، جو کنز رکھتے ہیں۔ اور کنز ایسے خزانے کو کہا جاتا ہے جس خزانے کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ادا کی جاتی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے۔ کیسا دردناک عذاب؟ قرآن نے خود بیان کر دیا، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونے اور چاندی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر جو ہے وہ گرم کریں گے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سونے اور چاندی کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں پر لگائیں گے، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور یہ تو وہ سونا چاندی ہے جس کو تم سنبھال کر رکھتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب اس کنز کا، اس ایسے خزانے کا جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اس کا مزہ چکھو۔ گویا کہ طنزیہ الفاظ میں مزہ چکھو، تمہیں پتہ چلے کہ تم اس خزانے کو سنبھال کر رکھتے تھے جس کو اللہ رب العالمین نے کہا تھا اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ بھی کوئی زیادہ نہیں، 100 میں سے 2.5 روپے، 100 میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ میں سے 2.5 ہزار، کوئی لمبی چوڑی زکوٰۃ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آدھی بھی نہیں رکھی، یہ نہیں کہا 100 میں سے 50 دے دو، برائے نام اللہ رب العالمین فرمایا، اگر، اور وہ بھی سال کے بعد، فرمایا جو لوگ، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم کنز بناتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو گرم کریں گے، اور گرم دنیا کی آگ میں نہیں، جہنم کی آگ میں۔ اور آپ کاروباری حضرات ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں سونا ایک ایسی دھات ہے، اس دھات کو اگر پگھلایا جائے اور پگھلا کر اگر انسان کے جسم پر اس کی ایک چھینٹ، یہ جو پانی بن جاتا ہے نا جب سونا، اس کا بنا ہوا پانی، گرم کیا ہوا پانی انسانی جسم کے اوپر ڈال دیا جائے نا، وہ کھال کو تو اتارے گا لیکن اس سے بغیر الگ نہیں ہوگا۔ یہ تانبا جو ہے نا، تانبا، اس تانبے کو پگھلا کر دیکھ لیں، جو لوگ کام کرتے ہیں نا تانبے کو جو بھٹی میں پگھلا کر دیکھ لیں، اس سونے اور چاندی کو کسی سونار کے پاس جا کر دیکھیں، اس کو پگھلا کر دیکھیں، اور غلطی سے اگر اس کی کوئی چھینٹ انسانی جسم کے اوپر پڑ جائے نا، تو وہ جو جسم کا حال کرتی ہے نا، جو سوراخ وہاں پر ہوتا ہے، یہ اس تکلیف دہ مرحلے میں انسان کو پتہ چلتا ہے یہ سونے اور چاندی کا پانی کتنا خطرناک ہے، یہ جو جسم کے اوپر گر جائے۔ اور اس سونے اور چاندی کو جب جہنم میں پگھلایا جائے گا اور اس جہنم میں پگھلا کر انسان کے جسم کے اوپر ڈالا جائے گا، گرم کر کے لگایا جائے گا، یہ تو انسان کی ہڈیوں کو بھی جو ہے وہ گلا دے گا۔ کیوں لگایا جائے گا؟ سونا اور چاندی کی نمائش انسان کرتا بھی اپنے جسم پر ہی ہے۔ مردوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سونا حرام کر دیا نا، خواتین کے لیے سونا حلال ہے،
چاندی مردوں کے لیے حلال ہے، اس کو گرم کر کر کے لگایا جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 منظر بیان کیے، 3 چیزیں، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پشتوں پر گرم کر کر کے لگائیں گے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ سونا ہے، کرو فذوقوا ما کنتم تکریدون، اس کو تم چھپاتے تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جو ہے جس بندے نے سونے کی زکات یا اپنے مال کی زکات نہیں نہ ادا کی ہوگی، وہ مال انسان کا ایک گنجے سانپ کی، زہریلے سانپ کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جائے گا، اور وہ سانپ انسان کے ارد گرد جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ لپٹ جائے گا، اور جیسے بندے کو توق دی جاتی ہے پورے جسم کے ارد گرد لپٹے گا، اور اس کے جو ہے وہ زہریلے دانت ہوں گے، اس کا جو ہے وہ 2 آنکھیں ہوں گی، اس کے 2 نقطے ہوں گے اس کے دماغ کے اوپر، یہ کوئی زہریلے سانپ کی کوئی علامت ہوگی، اور وہ آ کر ایک زہریلا سانپ انسان کے ارد گرد جو ہے وہ لپٹ جائے گا، انسان اس سے بھاگے گا، اور وہ کہے گا بھاگتا کدھر ہے، میں تو تیرا مال ہوں، انا کنزو کا انا مالو کا، میں تو تیرا خزانہ ہوں، میں تو تیرا مال ہوں، اب تم مجھ سے کدھر بھاگتا ہے۔ وہ انسان کے ارد گرد لپٹے گا اور لپٹ کر انسان کو جو ہے وہ ڈسے گا۔ سانپ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر انسان کو پتہ چل جائے میرے سامنے سانپ ہے یا میرے کمرے کے اندر سانپ داخل ہو گیا، صرف داخل ہو کر باہر نکل جائے، آپ ساری رات سو نہیں سکتے۔ اور اللہ کی قسم، سانپ وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے، عذاب کے لیے پیدا کیے ہوئے سانپ، نبی پاک فرماتے ہیں جس سانپ کو اللہ رب العالمین قبر میں عذاب کے لیے مسلط کریں گے نا، اگر وہ سانپ صرف دنیا میں باہر نکل کر پھونک مار دینا، پوری زمین سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ سبزہ ہی ختم کر دے۔ اتنا زہریلا سانپ ڈسے نہیں، صرف باہر نکل کر پھونک مار دے، اس کے پھونک مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری زمین سے سبزہ ہی ختم کر دے، ہریالی ختم ہو جائے۔ اور یہ خزانہ، یہ مال جس کی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، یہ انسان کے ارد گرد لپٹے گا، سانپ کی صورت اختیار کرے گا، اور زہریلا سانپ ہوگا۔ اس کی علامت اللہ کے نبی نے فرمائی شجاع اقرا، ایسا سانپ ہوگا، گنجا ہوگا، لہو زبیبتان غالباً الفاظ ہیں حدیث کے، وہاں اس کے جو ہے وہ یہاں پر 2 نشان بھی ہوں گے، اور وہ گنجا سانپ ہوگا اور اتنا زہریلا سانپ ہوگا، اس کے ارد گرد جو ہے وہ لپٹے گا، اور لپٹ کر جو ہے اس کے سامنے ایسے آ جائے گا، ایک توق کی شکل اختیار کر جائے گا۔ سانپ انسان کے سامنے ہو، انسان جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، اور انسان کے گرد گرد لپٹ کر اس کے سامنے آئے گا، اور ایسا ایک خوفناک منظر ہوگا، وہ سامنے جو ہے وہ زہریلے جو ہے وہ اپنے دانت نکال رہا ہوگا، زبان نکال رہا ہوگا، اور کہہ رہا ہوگا نا کنزو کا نا مالو کا، بھاگتا کدھر ہے، میں تو تیرا خزانہ ہوں جس کو تو چھپا چھپا کر رکھتا تھا، اور جس کو تو گن گن کر رکھتا تھا، جس کی تو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، آج تو مجھ سے بھاگتا ہے، میں تو تیرا مال ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ اتنی وحشتناک ہولناک سزا جو ہے وہ بیان کی۔ اور حدیث میں آتا ہے جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جو لوگ اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا وہ میدان جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن یہ جو جانور آئیں گے اللہ ان کو جو ہے وہ اور موٹا تازہ کر کے وہاں پر جو ہے وہ کھڑا کرے گا، اور جس بندے کے وہ جانور ہوں گے جن کی وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہوگا، وہ جانور آئیں گے، اس کو اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اس کو زخم دیں گے، اس کو روندیں گے، رونتے چلے جائیں گے۔ ایک ریوڑ ہوگا جس کی وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہوگا، 1 2 3 4 باری باری اس کو رونتے چلے جائیں گے، کوئی سینگ مار رہا ہے، کوئی کھور مار رہا ہے، کوئی پاؤں مار رہا ہے، باری باری وہ ریوڑ جو ہے اس کو رونتا چلا جائے گا۔ ایک تکلیف دہ منظر ہوگا اس بندے کے لیے۔ یہ کب تک اس بندے کو سزا دی جائے گی؟ جب تک وہ حشر کا دن جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، باقی حساب تو بعد میں ہونا ہے۔ یہ اس کے جانور ہی اس کو جو ہے وہ تکلیف دینا شروع کر دیں گے۔ یہ وہ سزا ہے جس کو قرآن مجید نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ یہ فرض ہے، جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اس نے ادا کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے نفلی طور پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ فضیلتیں بیان کی ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ فضیلت بیان کی ہے، لیکن اس میں اختیار ہے۔
اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین روزانہ 2 فرشتے نازل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا مال زیادہ کر دے، جو سنبھال کر رکھتا ہے مال تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر دے۔ اور چاہے جائے کہ بندہ جو ہے وہ مال زکوٰۃ ہو، اس کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہ نکالے، اس کے لیے کتنی سزا بیان ہوگی، اس کی کتنی جو ہے وہ ہولناکی ہوگی۔ اب آئیے زکوٰۃ کی شرائط کی طرف۔ زکوٰۃ کی جو شرائط ہے نا، اس کی نمبر 1 شرط یہ ہے کہ انسان کا جو مال ہے، مال جس کے پاس ہو وہ مسلمان ہو۔ کافر کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ کافر نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، نہ کافر نے نماز پڑھنی ہے، نہ کافر نے حج کرنا ہے، نہ کافر نے روزہ رکھنا ہے، نہ کافر نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ زکوٰۃ فرض ہے مسلمان کے اوپر، جس طرح مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے۔ نماز کے بالکل ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ جس بندے کے اوپر فرض ہوئی ہے وہ بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو، یہ پہلی شرط ہے زکوٰۃ کی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس بندے نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ زکوٰۃ کا مال کا خود مالک ہو، کہ فرد واحد کی ملکیت ہو وہ مال، اجتماعی نہیں۔ ہاں اگر اجتماعی طور پر کاروبار کرتے ہیں، اجتماعی طور پر زکوٰۃ نکالیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جس بندے نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ نہیں کہ کسی کے مال کی زکوٰۃ وہ بندہ خود ادا کر دے، نہیں، جس کی زکوٰۃ ہے وہ خود ادا کرے، وہ مالک ہو اپنے مال کا۔ یہ زکوٰۃ کے لیے دوسری شرط ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب کیا ہے؟ اب نصاب، سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے حدیث میں 20 دینار۔ 20 دینار عرف کے اندر 7.5 تولہ سونا ہو کسی کے پاس، یہ نصاب پورا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ چاندی کا جو نصاب ہے حدیث میں آتا ہے 200 درم۔ 200 درم، اب 200 درم عرف کے اندر جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ جب کسی بندے کے پاس یہ جو ہے وہ زکوٰۃ نصاب کو پہنچ جائے، مال نصاب کو پہنچ گیا، سونا 7.5 تولہ ہو گیا ہے، چاندی 52.5 تولہ ہو گئی ہے، اور پھر اس کے علاوہ انسان کے پاس جو ہے وہ کوئی پلاٹ ہے، وہ بھی رکھے جو ہے وہ سال ہو گیا ہے، اور پلاٹ بھی ایسا پلاٹ ہے کہ جو رہائش کے لیے نہیں، تجارتی پلاٹ ہے، انسان نے لے کر اضافی رکھا ہوا ہے، انسان کی رہائش کے علاوہ جو ہے وہ پلاٹ ہے، نصاب کو پہنچ گیا، سال پورا ہو گیا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ یا کسی انسان کے پاس اتنا مال ہو جتنے پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، انسان کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں اضافی کہ سال گزر گیا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ جن پیسوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ خرید سکتا ہے، اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ کیونکہ نصاب جب بنائیں گے آپ تجارت کے مال کا، وہ چاندی کے حساب سے بنائیں گے، کیونکہ چاندی سستی ہے۔ اگر اس کو سونے کے حساب سے بنائیں گے پھر تو زکوٰۃ ہی بہت دور جا کر جو ہے وہ فرض ہوگی، چاندی سستی ہے۔ مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے میں 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ آ رہی ہے، ایک انسان کے پاس 2 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، 1 سال ہو گیا پورا، وہ نصاب کو پہنچ گیا، اب اس میں 2 لاکھ میں سے وہ 5,000 روپیہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نصاب کو پہنچ جائے، یہ تیسری شرط ہے۔ 7.5 تولہ سونا ہو جائے، 52.5 تولہ چاندی ہو جائے، یا اس کے 52.5 تولہ چاندی کے پیسے ہوں اس بندے کے پاس، یا اس بندے کے پاس جو ہے وہ اپنے رہائشی پلاٹ کے علاوہ کوئی ایسا پلاٹ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جس کو سال گزر چکا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو چکی ہے، وہ بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے۔ اگر اس پلاٹ کی قیمت اتنی ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، یہ نصاب میں نے آپ کو جو ہے بتا دیا ہے۔ لیکن چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر 1 سال بھی گزر جائے، نصاب کو بھی پہنچ جائے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 1 سال کو بھی پہنچ جائے، 1 سال پورا ہو جائے۔ اور سال کون سا ہے؟ قمری سال، انگریزی سال نہیں، اسلامی سال، یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتا ہے، رمضان المبارک سے اگلے رمضان المبارک تک سال پورا ہو گیا، یہ نہیں کہ جنوری سے لے کر اگلے جنوری تک، کیونکہ قمری سال میں اور انگریزی سال میں دنوں کا فرق ہوتا ہے، دنوں کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی جتنے بھی قوانین ہیں، عدت کے قوانین ہیں، جو بھی قوانین ہیں، یہ سارے کے سارے
اسلامی دنوں کے اعتبار سے جو ہے وہ دیکھے جائیں گے کہ ایک پورا سال ہو گیا قمری سال، اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو گئی اور اتنے پیسے ہیں جس میں وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں سال سی شرط سے استثناء حاصل ہے ان کو۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس مال ہے، اس نے مال جو ہے وہ تجارت میں ڈالا ہوا ہے، اب اس نے 2 لاکھ روپے سے تجارت شروع کی، اب 2 لاکھ روپے میں ایک مہینے 5,000 بچت آ رہی ہے، ایک مہینے 10,000 بچت آ گئی ہے، اگلے مہینے 2,000 بچت آ گئی ہے، پھر اس سے مہینے جو ہے وہ 20,000 بچت آ گئی ہے، پورے سال میں کمی بیشی ہو رہی ہے تجارت میں نفع کے اعتبار سے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہر نفع کے ہر روپے کے اوپر پورا سال گزرے، نہیں، سال وہی ہے، آپ نے جو تجارت شروع کی تھی اس کے بعد پورے ایک سال کے بعد آپ نے حساب لگا لینا میرے پاس کتنے پیسے ہیں، یہ تجارتی مال میرے پاس کتنا ہو چکا ہے، یہ سال سے استثناء ہو گیا۔ اگر 2 لاکھ روپیہ اندازہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مویشیوں کے اندر بھی یہ سال کی شرط نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اونٹوں کے اندر جو نصاب ہے نا، اگر 5 اونٹ ہو نا، اس سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی، 5 اونٹ ہوں تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بکریوں کے اندر 40 بکریاں ہونا پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گائے جو ہوتی ہے، گائے بھینس، اگر ان کی تعداد 30 ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہے اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، گائیوں کا ریوڑ ہے، اور بھائیوں جو ہے وہ بھینسیں ہیں اس کے پاس کافی تعداد کے اندر، اس کے علاوہ اونٹنیاں ہیں، اونٹ ہیں، اور وہ سال کے درمیان میں کوئی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد درمیان میں بچے پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہر جانور کا جو بچہ ہے، ہر جانور کے بچے کا الگ جو ہے وہ سال دیکھا جائے گا، نہیں بھئی، آپ کے پاس اگر 5 اونٹ ہیں، آپ کے پاس 30 گائیاں ہیں، آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں، تو سال کے پاس آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی اس کے اندر کتنا اضافہ ہو گیا ہے اور کتنا اضافہ نہیں ہوا، اسی حساب سے آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ نکال دینی ہے۔ یہ سال کی شرط سے استثناء ہے۔ اور تیسری شرط ایک انسان کے پاس جو ہے وہ زمین ہے، زمین کی جو زکوٰۃ ہے نا، اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ جو آپ نے عشر دینا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر سال نہیں گزرنا ضروری ہوتا۔ جب زمین کی کٹائی ہو، آپ سال میں 2 فصلیں لگائیں، آپ سال میں 3 فصلیں لگائیں، آپ سال میں 4 فصلیں لگائیں، جب بھی کٹائی ہوگی آپ نے اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے اندر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ اگر آپ کا عشر، جس کو عشر کہا جاتا ہے، وہ تقریباً 20 من ہو، 20 من سے کم ہونا، اس کے اندر عشر نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں، وہ بندہ جو ہے وہ کھائے۔ لیکن اگر بندے کی جو ہے وہ پیلی کے اندر، بندے کی زمین کے اندر اتنی جو ہے وہ مال کی جو ہے وہ اس نے فصل لگائی ہے کہ وہ تقریباً اس کا وزن 20 من بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وہ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے؟ زکوٰۃ اگر تو پانی فری میں مل رہا ہے تو پھر جو ہے وہ 10واں حصہ، اگر پانی جو ہے وہ اپنے خرچ پر ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے ہے، پٹرول کے ذریعے ہے، تیل کے ذریعے، محنت کے ذریعے، پھر اس کے اوپر 20واں حصہ۔ اور 20واں حصہ بندہ اس طرح نکال لے، یہ نہیں کہ بھائی اس کی کٹائی پر اتنے پیسے آ گئے ہیں، اس کی جو ہے وہ بیجنے کے اندر اتنے پیسے آ گئے ہیں، نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ 20 من نکل آئی ہے زمین سے پیداوار، 20 من میں جو ہے وہ آپ نے 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے اسی وقت دے دینا ہے، سال گزرے یا نہ گزرے۔ یہ چیزیں سال گزرنے سے استثناء ہے، مستثنیٰ ہے، ان کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جن چیزوں پر سال گزرنا ضروری ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ بتا دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں، اور یہ بڑی آسانی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس کارخانہ ہے، کارخانے میں اس نے اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کی جو ہے وہ لاکھوں روپے کی مشینری لگائی ہے، مشینری پر زکوٰۃ نہیں۔ مشینری سے حاصل ہونے والی جو غنیمت ہے نا، جو مال ہے، جو تجارت ہے، وہ سال کے بعد آپ دیکھیں گے میرے پاس کتنا ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ آپ کی جو سواری ہے، چاہے کروڑوں کی ہے چاہے اربوں کی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، زیر استعمال سواری ہے۔ آپ کا جو رہائشی گھر ہے، چاہے کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہ سواری پر زکوٰۃ ہے، نہ رہائشی پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے، نہ مشینری کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس اضافی مال ہے، اتنا مال آپ کے پاس موجود ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آپ کے پاس تجارتی مال موجود ہے، آپ نے اس میں سے جو ہے وہ 40واں حصہ، یعنی کہ آپ نے 1 لاکھ روپے میں سے 2500 نکال دینا ہے، پورے مال کی 2.5% زکوٰۃ نکال دینی ہے۔
بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا میں آپ کو خلاصہ جو ہے وہ اس انداز سے آپ سمجھ لیں، ایک بندہ وہ ہے اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے لیے میرے پاس 2 لاکھ روپیہ موجود ہے، پورا سال گزر گیا ہے، اضافی رکھے ہوئے ہیں، پورے سال کے بعد میں دیکھوں گا میرے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے، 2 لاکھ روپے کے علاوہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تجارتی مال کتنا ہے، میں نے کاروبار کے اندر کتنا مال جو ہے وہ داخل کیا ہوا ہے، کتنا کام میں نے لگایا ہوا ہے، کتنا نفع میرے پاس 1 سال ہو گیا ہے، یہ جو 2 لاکھ ہے وہ بھی ملا لے، اپنا تجارتی مال سارا دیکھے، حساب کرے، موجودہ قیمت کے اعتبار سے میرے پاس کتنا مال ہے وہ بھی درمیان میں لکھ لے۔ اس کے علاوہ اگر کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی سے پیسے لینے ہیں اور ان پیسوں کے ملنے کی امید ہے وہ بھی ساتھ میں لکھ لے۔ آپ کے پاس رہائشی پلاٹ کے علاوہ، رہائشی جگہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ، کوئی پلاٹ موجود ہے جو کرائے پر نہیں، اگر کرائے پر دیا ہوا ہے تو اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاہے کھا لیں وہ مال کے اندر آ جائے گا۔ اگر کرائے پر نہیں، خالی پڑا ہوا ہے پلاٹ ہے، اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، روزانہ بڑھ رہی ہے، اور تجارتی کام کے لیے لیا ہوا ہے کہ بھئی جب زیادہ پیسے ہو جائیں گے اس کو بیچ دوں گا، فروخت کر دوں گا، وہ آپ نے پیسے زمین میں لگا دیے ہیں، اس پلاٹ کی موجودہ قیمت بھی آپ نے لکھ لینی ہے، جو پیسے کسی سے لینے ہیں وہ بھی لکھ لینے ہیں، جو پیسے کسی کو دینے ہیں وہ نکال دینے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو قرضہ کسی کو دینا ہے وہ نکال دیں، جو لینا ہے وہ ڈال دیں، سارے پیسوں کی ایک فہرست بنا لیں۔ 1 سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہے، اس میں سے جو ہے وہ 2.5% سارے ٹوٹل کر کے جو ہے وہ تقسیم کر کے نکال دیں۔ یہ ہے ایک آسان طریقہ زکوٰۃ نکالنے کا، جس بندے کے اوپر زکوٰۃ، ہمارے ہاں زیادہ تر تجارتی زکوٰۃ ہوتی ہے، سونے چاندی والی زکوٰۃ۔ ہاں اگر کوئی بندہ دھا لگاتا ہے اور ہیلے کرتا ہے، ایسے بندے کے متعلق بھی بڑی وعید ہے۔ میں نے پہلے حدیث میں آپ کو سنائی ہے کتنی وعید ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے۔ مثال کے طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ گھر میں فرض ہو جاتی ہے، 7.5 تولے سونا موجود ہوتا ہے، لیکن پتہ کیا کہتے ہیں، 4 تولے میرا ہے، 3 تولے تیرا ہے۔ اب نہ 4 تولے پر زکوٰۃ فرض ہے، نہ 3 تولے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 بندے آپس میں مل کر کاروبار کرتے ہیں، ایک بندے کی 20 بکریاں ہیں، ایک بندے کی 20 بکریاں ہیں، 40 بکریوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، 40 بکریوں میں سے ایک بکری زکوٰۃ دینی ہوتی ہے سال کے بعد، لیکن جب وہ زکوٰۃ دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، تو اپنی 20 بکری کر لے، میں اپنی 20 بکری کر لینا، نہ تیرے تے زکوٰۃ تے نہ میرے تے زکوٰۃ۔ بات سمجھ آ گئی کہ جب کام کیا، منافع لیا تو اکٹھے، جب زکوٰۃ کا ٹائم آیا تو مال کو الگ کر لیا۔ گھروں میں سونا پڑا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، ملکیت بھی ایک بندے کی ہوتی ہے۔ ہاں اگر ملکیت الگ الگ ہے، میرا سونا الگ ہے، میرے بھائی کا سونا الگ ہے، اس کا الگ ہے، سارے اپنا اپنا کھاتے پیتے ہیں، ان کی سردرد ہے۔ لیکن اگر گھر میں ملکیت ایک بندے کی ہے، مثال کے طور پر گھر کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کا سونا بناتے ہیں، اب زیر کفالت ہے بیٹی، اس کی شادی کے لیے یا اس کے دینے کے لیے سونا بنا لیا، اب سونا ایک بیٹی کا بنا دیا 3 تولے، دوسری کا بنا دیا جو ہے وہ 4 تولے، ایک کا بنا دیا 4، دوسری کا بنا دیا 4، 4 اور 4 دونوں کو ملائے ہو گیا 8 تولے۔ زکوٰۃ کتنے پر فرض ہو جاتی ہے؟ 7.5 تولے۔ اب بندہ کہے نہیں یہ ایک بیٹی کا ہے، یہ ایک بیٹی کا ہے، یہ نہیں چلے گا، یہ آپ نے خود زکوٰۃ کے لیے جو ہے وہ اس کو سونا آپ نے اپنی بیٹیوں کو دے دیا، آپ اس میں سے زکوٰۃ بھی خود نکالیں گے۔ ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ وہ لڑکیاں خود اس کی مالک ہو اور اس کو بیچنے میں، خریدنے میں ان کا اختیار ہو کہ بھئی یہ تیرا ہے، تو اس کو بیچ، تو اس کو رکھ، تو جو مرضی کر۔ لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ والدین جو سونا بناتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، وہ شادی میں دینے کے لیے یا بیٹے کے لیے یا اپنی بہو کے لیے، یہ سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی یاد رکھیں، کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں ان کو حق مہر میں بڑا بڑا سونا ملتا ہے۔ یہ حق مہر، ہمارے ہاں تو حق مہر خاوند دے کر واپس لے لیتا ہے نا، یہ ساڈے بابے حق مہر اپنی واہ واہ کرانا سے نا لہا لیندے نے، اینا لکھو جی تے گھر جا کے کہندے نے نوے سانو ہی دے چھڑ۔ حالانکہ حق مہر جو ہوتا ہے وہ لڑکی کا ہوتا ہے، یہ لڑکی کا حق ہوتا ہے، وہ اپنی جو ہے وہ اپنا نام بنانے کے لیے، بڑھوتری کے لیے لکھوا تو لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں۔ اس کی بھی بڑی وعید ہے قرآن و سنت میں، تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے۔ لیکن جو آپ نے حق مہر میں جس لڑکی کو سونا ملا، 2 چوڑیاں، 3 چوڑیاں، 4 چوڑیاں، اگر وہ نصاب کو پہنچ گئی ہیں، اگر وہ 7.5 تولے کو پہنچ گئی ہے، تو یہ جس لڑکی کی ملکیت ہے نا،
جس بہو کی ملکیت ہے یہ زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی. اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتی اس کی وعید پہلے بیان ہو گئی ہے. اگر یہ ملکیت اس لڑکی نے خاوند کو اپنا حق دے دیا، اس نے کہا یہ حق میں آپ کا، میں نے آپ کو دے دیا، تو پھر خاوند جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ زکوٰۃ ضرور دینی ہے. گھروں کے اندر ہیر پھیر نہیں کرنا. جتنا اللہ رب العالمین نے نصاب بتایا، سال گزر گیا، زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس کے علاوہ زکوٰۃ کا ایک چور رستہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ بینکوں نے کاٹ لی ہے، ہماری زکوٰۃ بینکوں نے کاٹ لی ہے. اب زکوٰۃ کاٹتے کس طرح ہیں بینک دیتے ہیں لوگوں کو سود سیونگ اکاؤنٹ پر. وہ جب سود دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی زکوٰۃ بھی کاٹتے ہیں. وہ جب سود دیتے ہیں نا، پورے سال کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں سے انہوں نے پیسے بھی کاٹنے ہوتے ہیں. وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ تو سود انہوں نے دیا اور سود کے پیسے انہوں نے کاٹ لیے. وہ تو حرام ہے، سود لینا ہی حرام ہے. چاہے جائے کہ حرام مال سے بندہ صدقہ دے، اور وہ بھی زبردستی وہ لے رہے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہاں اگر کسی بندے کا ایسا اکاؤنٹ ہے جس میں سے آپ سود نہیں لے رہے، پھر بینک زبردستی کرتا ہے. ایسا کوئی بینک نہیں جو زبردستی کرتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے مال میں سے زبردستی وہ پیسے لے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس وہ چور رستہ، لوگ کہتے ہیں جی بینک میں ہماری کٹ گئی، وہ میرا مئی میں کہ جون میں وہ نکالتے ہیں، اپنا سسٹم سارا حساب سیدھا کرتے ہیں، وہ سود میں سے کوئی زکوٰۃ نہیں نکلتی. اچھا، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو ٹیکس دے دیا ہے، گورنمنٹ ہمارے اوپر نا بڑے قسم کے ٹیکس لگاتی ہے، اگر ہم نے ٹیکس دے دیا تو زکوٰۃ نکل گئی ہے. نہیں، زکوٰۃ الگ چیز ہے، ٹیکس الگ چیز ہے. یہ ٹیکس تو جبر ہے جو گورنمنٹ ہم سے لیتی ہے. بھائی ہم لوگوں کو روٹی کے پیسے پورے نہیں ہوتے، اور وہ ہمارے جو ہے وہ بلوں میں، بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، ہر چیز کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک چیز میں ہزاروں روپے کے ٹیکس لیتے ہیں. یہ تو ظلم ہے جو ہمارے اوپر وہ کر رہے ہیں. لیکن ٹیکس دینے سے زکوٰۃ نہیں نکلتی. زکوٰۃ فرض ہے، اس کا وہی نصاب ہے، وہی طریقہ جو میں نے پہلے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا. یہ چور رستے نہیں چلیں گے. جو بندہ ہیلا کرتا ہے، چور رستے اختیار کرتا ہے زکوٰۃ دینے میں، لینے میں، اللہ رب العالمین جو ہے اس سارے کے سارے معاملے کو جو ہے وہ جانتا ہے. اب آ جائیے ایک بڑی اہم بات، زکوٰۃ کن کو دینی ہے. زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. زکوٰۃ کس طرح فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کی وعید کیا ہے، نہ دینے والوں کا انجام کیا ہے، یہ ساری باتیں میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی. اب آئیں زکوٰۃ کن کو دینی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے. لوگ اس معاملے میں بڑی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے نا، اے نہیں کہ منہ اٹھا کے جیسے مرضی زکوٰۃ دے دی. یہ فرض ہے، اور فرض پورا کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک پیمانہ ہے قرآن نے دیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں. 8 مصارف بیان کیے ہیں. فرمایا انما الصدقات. اچھا، یہ لفظ عربی جو ہے وہ اس میں آپ کو انما کا معنی بھی آپ کو میں بتا دوں. آپ نے نا انما کا معنی اکثر جگہوں پر یہ پڑھا ہوگا، یہ معنی کیا جاتا ہے سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں، یہ معنی کر دیا جاتا ہے. لیکن انما کلمہ حصر ہے. انما کا معنی صرف اور صرف ہے. انما کا معنی صرف اور صرف ہے کہ زکوٰۃ صرف انہی جگہوں پر دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں دی جا سکتی. ساری جگہوں پر نہیں، ان 8 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر دے دیں، لیکن ان 8 کے علاوہ کسی جگہ نہیں دینی. وہ 8 جگہیں کون کون سی ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے. یہ پیشہ ور فقیروں کے لیے نہیں ہے. یہ زکوٰۃ پیشہ ور فقیروں کے لیے نہیں ہے. جن لوگوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے، یہ کاروبار اور کام بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی. فقراء، فقیر لوگ جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بیچارے مر گئے ہیں، ایک دم جو ہے وہ نیچے آ گئے ہیں معاشرے کے، اور اتنا جو ہے وہ ان کھانے پینے سے بھی تنگ ہیں، غریب لوگ، فقراء. دوسرا جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے والمساکین، زکوٰۃ مسکین کے لیے. مسکین کی بھی تعریف نبی پاک نے خود بیان کی ہے. فرمایا مسکین وہ نہیں ہوتا جو ایک لقمے کے لیے، 2 لقمے کے لیے مانگتا پھرتا ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے جائز اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، اس کی آمدن محدود ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. جائز کیا ہے؟ کھانا پینا، رہائش، یہ جائز ضروریات ہے. اب وہ جائز ضروریات سے بھی تنگ ہے لیکن مانگتا نہیں، سفید پوش ہے، سوال نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ایسے بندوں کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ زکوٰۃ دینی چاہیے. ایسے بندوں کو 2 ہو گئے. فرمایا نمبر 3 والعاملین، جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے لوگ ہیں نا، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے،
اس بندے کو بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور یہ گورنمنٹ خود کام مقرر کرے گی، یہ بندہ زکوٰۃ پر مقرر ہو گیا ہے، اس بندے کو بھی زکوٰۃ میں سے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن کہتا ہے والمؤلفۃ قلوب، ایک بندہ ہے وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ لوگ اپنے گھر کام کرنے والے اکثر لوگ فون کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر ایک چپڑاسی کام کرتا ہے، ایک سائی کام کرتا ہے، انہوں نے زکوٰۃ دے دیے، مسلمان ختم ہو گئے ہیں۔ یہ تو آپ اس پر احسان چڑھا رہے ہیں، تو ساڈے گھر کام کرنا ہے تینوں زکوٰۃ دے دینے ہیں، جس طرح اکثر فیکٹری مالکین کرتے ہیں، ان کی تنخواہ نہیں بڑھاتے لیکن سال کے بعد ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے کر ان کے اوپر احسان کر دیتے ہیں، یا لے لو تمہیں 5,000 سارے نے وعدے دیتا، تنخواہ بڑھائیں ان کی، آپ کو جو پتا ان کا گزارا نہیں ہوتا، آپ اپنے مزدوروں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ جو کام کرنے، آپ کو پتا ہے کہ سائی غیر مسلم یہودی ایسا ہے، اس کے 100 میں سے 90% چانس ایسے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ نیکی کریں تو یہ مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ بعض دفعہ بندے کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ متاثر ہے مسلمانوں سے، ایسے عیسائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی غیر مسلم کو، کسی یہودی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَفِي الرِّقَابِ، گردن آزاد کرنے میں۔ ایک بندہ پھنس گیا، ایک تو غلام اس کا مطلب ہے، غلام اس کو آزاد کرتے زکوٰۃ کے ذریعے، یا اس کے علاوہ کوئی بندہ پھنس گیا ہے، کوئی بندہ جیل کے اندر چلا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ لوگوں کی ساری عمریں جو ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں نکل جاتی ہیں، 30 سال، اللہ جانتا ہے 30 سال گزر جاتے ہیں صرف یہ ثابت کرنے میں کہ میں بے گناہ ہوں۔ ایسا بندہ آپ کو پتہ بے گناہ ہے، اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی وکیل کروائیں، کوئی ایسا کام کریں کہ اس بندے کی جان چھوٹ جائے، وہ بندہ آزاد ہو جائے۔ موجودہ دور میں آزادی تو یہی ہے، تو یہ والا کام ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ عربوں میں چلے جائیں نا تو یہ کفیل بڑے بڑے ظالم ہیں، وہ اس وقت تک اس بندے کو پاسپورٹ نہیں دیتے، گھر بھی نہیں جانے دیتے جب تک وہ اپنی ساری جو ہے وہ اپنی پابندیاں اور اپنی ضروریات پوری نہیں کروا لیتا۔ اس بندے کو پیسے دے کر اس کو واپس لانا، اس کی جان چھڑانا، یہ بھی جائز ہے، یہ پھر رکاب میں ہی آتا ہے۔ اور نمبر 6 والغارمین، چھٹا بندہ وہ ہے جس کو چٹی پڑ جائے، مقروض بندہ ہے۔ مقروض، ایک مقروض یہ نہیں، مقروض میں بھی فرق ہے۔ ایک مقروض وہ ہے جو اپنی کسی جائز ضرورت کے لیے کسی سے پیسے لیتا ہے، بہت جائز ضرورت کے لیے کسی سے پیسے لیے، وہ بندہ قرضے کے نیچے آ گیا، پھنس گیا، بھائی اس جان نہیں چھوٹ رہی، وہ اس کی آمدن اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو قرضہ دے دے، قرضے والے اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ سے اس بندے کو پیسے دے کر اس کی جان چھڑا سکتا ہے، لیکن قرضہ لینے والا بندہ وہ ہو جس کو چسکا نہ ہو قرضے لینے کا۔ وہ کیا ہے، آج کل پتہ کیا عادت ہے لوگوں کی، لوگ کہتے ہیں قرضہ لو ویکھی جائے گی، دینا کنے وے۔ یقین کریں، جو بندہ پیسے لے لیتا ہے نا، بینکوں کا قرضہ تو چھوڑ ہی دے نا آپ، بڑے بڑے لوگ انہوں نے تو بینکوں کو معاف کرا کے وہ ساڑھے بچوں نکل دینے پہ، یہ جتنے یہ NRO یہ جتنا سسٹم ہے نا، یہ بینکوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں اور بینکوں نے ان کو معاف کر دیے ہیں، وہ ایک الگ حرام ہے، وہ سود، وہ تو منع ہے نا قرضہ۔ ایک ویسے قرضہ کسی سے آپ نے لے لیا ہے اور ایک بڑی جائز ضرورت کے لیے لیا ہے۔ کئی لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، ایک بندہ جو ہے وہ دال کے ساتھ روٹی کھا کر نا اپنا گزارا کر سکتا ہے، لیکن وہ قرضہ لے کے نا گوشت کھاتا ہے، قرضہ لے کر نا زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، قرضہ لے کر وہ جو ہے وہ گوشت کھاتا ہے، تیرے قرضے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ مزدوری بھی کر سکتا ہے کسی کے گھر جا کر، کسی کی فیکٹری میں جا کر، کسی کے پاس جس کے ساتھ اس کا گزران ہو جائے، کھانا پینا بس ٹھیک ہے بھائی، گزارا ہو گیا، لیکن اس کو جو ہے وہ ایک ایسا چسکا پڑا ہے، میرا بنگلہ ہو، میری گاڑی ہو، میرے پاس اچھی سواری ہو، میرا اچھا ٹھیک ٹھاک رہن سہن ہو، وہ بینکوں سے لوگوں سے لاکھوں کا قرضہ لے لیتا ہے، لاکھوں کا قرضہ صرف اپنے جو ہے وہ اچھے رہن سہن کے لیے لیتا ہے، بعد میں قرضے کے نیچے آ جاتا ہے، پھر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے زکوٰۃ دے دو۔ ایسے بندے کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ وہ تجھے ضرورت کیا تھی قرضہ لینے کی؟ تو گھر میں رہ کر بھی روٹی سالن آسانی کے ساتھ کھا سکتا تھا، لیکن تجھے چسکا پڑ گیا قرضہ لینے کا، لوگوں سے پیسے لینے کا، اور پیسے لے کر لوگوں کے پیسے اوپر لگا لیے، اب لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، یار مجھے زکوٰۃ دے دو، مجھے زکوٰۃ دے دو۔ ایسا بندہ نہیں، لیکن ہے مقروض بندہ۔ یہ آپ خود اس بندے کو دیکھیں کہ یار یہ بندہ ضرورت مند ہے، جائز اس کی ضرورت ہے، یہ پھنس گیا، یا وہ بندہ جس کو چٹی پڑ گئی ہے، کسی بندے نے کسی کی ضمانت دی، اب ضمانت دی کہ یار یہ بندہ دے دے گا، وہ بندہ بعد میں مکر جاتا ہے، آپ نے ضمانت دے دی، گارنٹی دے دی، آپ کو پیسے دینے پڑ گئے، اب چٹی پڑ گئی ہے، اب چٹی پڑ گئی ہے تو اس بندے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے پیسے دے کر اس کی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔
ہاں سمجھا، اس کا مطلب ہے غارمین۔ اور پھر آگے نمبر 7 ہے وابن السبیل۔ وابن السبیل آخر میں آتا ہے، میں نے سبیل اللہ کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں لیکن میں وابن السبیل پہلے بتا دوں۔ وابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں۔ مسافر مالدار ہے، مسافر جو ہے وہ بغیر فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، چاہے بڑا مالدار ہے، کسی سفر میں گیا، پیسے کوئی نہیں، بٹوا چھن گیا، کوئی چوری ہو گئی ہے، بٹوا گر گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو مسافر بندے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ اس کو بندے کو کھڑا کریں، سٹینڈ کریں، کھانا پوچھیں، اور اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس بندے کو اس کے گھر تک کا انتظام کر کے جو بھی اس کو ضرورت ہو پوری کی جا سکتی ہے، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، ہو مسافر۔ نمبر 7 ہے فی سبیل اللہ۔ 8 فی سبیل اللہ کے اندر ہر چیز نہیں آتی، یاد رکھیں، میں نے پہلے بتائی آپ کو یہ تشریح کہ انما الصدقات، اللہ نے کہا صدقے صرف زکوٰۃ صرف 8 مصارف میں تم نے استعمال کرنی ہے، اور 8 میں کیا ہے؟ ایک فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا معنی لوگوں نے بڑا وسیع کر دیا ہے۔ فی سبیل اللہ میں مسجد نہیں آتی، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، حالانکہ ہے یہ اللہ کا گھر۔ آج لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے پتہ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ مولوی نے دے دیے، مولوی صاحب نے زکوٰۃ دے دی، فطرانہ اکٹھا کر کے مولوی کو دے دیتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھی کر کے مولوی صاحب دے دیتے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، ان مسجد والوں کے لیے جو کروڑوں روپیہ لگا کر مسجد کے اوپر ٹائل پتھر اور کروڑوں کا مینار تو کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن اپنے امام کی تنخواہ اتنی مقرر نہیں کرتے کہ اس کو زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ جب اس کی ضرورت پوری کرنی ہے تو پھر زکوٰۃ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے فطرانہ دے دیو، مولوی صاحب نے زکوٰۃ دے دیو، نہیں زکوٰۃ لگتی۔ اپنے حلال اور طیب پیسوں سے اس بندے کی جو ہے وہ تنخواہ اور وظیفہ اتنا مقرر کریں تاکہ وہ سٹینڈ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ غریب ہے، وہ ان مصارف میں آتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بڑے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ لوگ مولوی صاحب نے ساڑی مسجد والے لوگ آندے نے، کمیٹی آندی ہے کہ مولوی صاحب نے تہاڈوں زکوٰۃ دے دی، فطرانہ لینا جے، کھلا کٹھی کر کے مولوی نو دے دیندے نے۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت زار ہے، حالت زار۔ یہ پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہوا ہے، 1.5 سال تک ایک بندہ لوگوں کی امامت کراتا رہا، 1.5 سال تک، بعد چ جڑا نا خسرا بن کے تو انہیں نچنا شروع کرتا، ہن پھڑیا گیا، پچا بھی ہو گیا، تے ویڈیو بھی آئی ہے اس کی۔ اسے کسی نے پوچھا مولوی صاحب، اور پڑھا لکھا بندہ، داڑھی رکھی ہوئی ہے، عربی جانتا ہے، اردو جانتا ہے، انگریزی جانتا ہے، پڑھا لکھا بندہ، اس نے کہا یار تو نے یہ کام کیا شروع کر لیا؟ کہتا اللہ جانتا میں نے 11 سال کتابیں پڑھی ہیں، میں نے 1.5 سال تک ان لوگوں کے بچے پڑھائے، ان کے جنازے پڑھائے، ان کی نمازیں پڑھائی، ان کو امامت کروائی، لیکن یہ لوگ مجھے پورے مہینے کے بعد 15,000 روپے دیتے تھے، اب میں ایک فنکشن پر جاتی ہوں، خسرا بن گیا نا جان کے، اب میں ایک فنکشن پر روزانہ جاتی ہوں، مجھے ایک فنکشن کا ناچنے کا 50,000 روپیہ ملتا ہے۔ یہ موجود ہے، یہ وائرل ہوا ہے کلپ، یہ پچھلے دنوں میں، ایک فنکشن کا 50,000 روپے ملتا ہے مجھے۔ آئے ہماری حالت زار، ایک چپڑاسی کی بھی تنخواہ جو ہے وہ ایک مولوی سے زیادہ ہوتی ہے، اس کی مراد یہ کوڑا اٹھانے والے سرکاری چوڑے، چپڑاسی، خاک روب، ان کی حیثیت بھی مسجد کے اماموں اور مولویوں سے زیادہ ہے۔ یہ ہماری حالت زار ہے۔ آپ نے کبھی کسی پادری کو دیکھا ہو؟ جائیے جا کر سول لائن کے اندر بڑے بڑے گرجا گھر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گرجا گھر بنے ہوئے ہیں، کسی پادری کا رہن سہن دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے اچھی گاڑی دی ہے، اچھی رہائش دی ہے، اچھا گھر دیا، اچھی کوٹھی دی ہے، کھانا پینا دیا ہے، ساری سہولتیں دی ہیں، اور تھوڑے نہ تے چوڑے چنگے نے سائی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ یہ ہماری حالت زار ہے، نہیں لگتی زکوٰۃ، نمازیں پڑھتے ہیں، اپنا لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، کروڑوں کے بنگلے، کروڑوں کی گاڑیاں، کروڑوں کی فیکٹریاں، اپنے بچے کا جیب خرچ مہینے کا 50,000 ہے، تو مولوی نے مہینے کا 12,000 15,000۔ مولوی تو نمازاں بھی پڑھا، بچے بھی پڑھا، ساڈے جنازے بھی پڑھا، ساڈے نکاح بھی پڑھا، تو مسجد کی صفائی بھی کر، تو پھر جڑا مرضی چودھری آ کے مولوی نو کنوں پھڑ کے کٹ بھی دینا، جھاڑ بھی چھڑتا ہے۔ یہ ہماری حالت زار ہے۔ فی سبیل اللہ میں مولوی نہیں آتے، یہ مولوی جن کو مساجد میں رکھے اپنے پاک مال کے ساتھ ان کے وظائف زیادہ مقرر کریں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں اللہ یہ کہ بھائی کوئی ایسی صورت ہے، کوئی بندہ پھنس گیا، 8 مصارف میں آ گیا، پھر آپ دے دیں۔ اور یاد رکھیں فی سبیل اللہ کا مطلب صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہے حج، وہ جہاد۔ فی سبیل اللہ کا معنی جہاد ہے، جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے اس بندے کو زکوٰۃ دینی ہے۔ مجاہد کی آپ معاملت کریں زکوٰۃ کے ساتھ،
مجاہد کے گھر والوں کا خیال رکھیں، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ یا فی سبیل اللہ سے مراد حج ہے، کوئی بندہ حج پر جا رہا ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے بندے کو حج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بندہ حج پر جا رہا ہے یا کوئی بندہ حج کا ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے حج کرنا، آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو حج کروا سکتے ہیں۔ یہ بھی زکوٰۃ کے جو ہے وہ مصارف میں جو ہے وہ بات شامل ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان 8 چیزوں میں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ان 8 مصارف میں مریض اور وہ لوگ نہیں آتے جو بیمار ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنی زکوٰۃ ہے یہ کون لوگ اکٹھی کرتے ہیں؟ ہاسپٹل، لیبارٹریوں والے، دوائیاں دینے والے، خیراتی ہاسپٹل، شوکت خانم لے گیا زکوٰۃ، فلانا ہاسپٹل لے گیا زکوٰۃ۔ یہ بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ زکوٰۃ اکٹھے کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اشتہار لگاتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دو۔ یاد رکھیں بیمار شخص کو زکوٰۃ نہیں لگتی، ہاں الا یہ کہ وہ بیمار شخص اتنا غریب ہو کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ دوائی خرید سکتا نہ ہو۔ اور یہ جتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں جہاں پر مخلوط کام ہے، امیر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، غریب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ زکوٰۃ صرف غریب کو لگتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پر صرف غریبوں کا علاج کیا جاتا ہے، کوئی ایسا کاؤنٹر ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج کیا جاتا ہے، وہاں پر صرف وہ بندہ جا کر علاج کروا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی وہ وہاں سے علاج نہیں کروا سکتا۔ اور نہ وہ ہاسپٹل، نہ وہ لیبارٹری، نہ وہ ادویات خریدی جا سکتی ہیں جو امیروں کو بھی دی جاتی ہیں، غریبوں کو بھی دی جاتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ زکوٰۃ صرف ان کو دینی ہے جو ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ بھائی زکوٰۃ کے پیسوں سے ایمبولینس بنا لی، ایمبولینس میں غریب بھی جا رہا ہے، امیر بھی جا رہا ہے، کوئی نہیں جائے گا۔ غریب اگر جا رہا ہے تو اس کے پیسے دے، کرایہ دے۔ ہمارے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ مدارس میں پڑھنے والے امیر طلباء سے کہا کرتے تھے، اور یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، غریب بچے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، آپ کے پاس مال موجود ہے تو مدارس میں 1 مہینے کے بعد فیس دیا کریں اپنے پڑھنے کی۔ 1 مہینے کے بعد اساتذہ کو فیس دیا کریں، اس جگہ پر پیسے دیا کریں جہاں پر آپ کے بچے زکوٰۃ کے پیسوں سے پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بڑا ادارہ ہے، بڑا مدرسہ ہے، آپ اپنے بچے کو وہاں پر داخل کروا دیتے ہیں، وہ وہاں پر فری پڑھ رہا ہے، اور وہ فری تو نہیں ہوتا نا، استاد کی بھی تنخواہ ہوتی ہے، بجلی کا بھی بل ہوتا ہے، گیس کا بھی بل ہوتا ہے، سارے خرچے ہوتے ہیں، اور وہ خرچے ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ اب آپ کو زکوٰۃ لگتی نہیں، آپ صاحب حیثیت اور صاحب مال ہیں، آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو 1 مہینے کے بعد وہاں پر پڑھنے کی فیس دے کر بھیجے کہ بیٹا آپ کو تو زکوٰۃ لگتی نہیں، یہ پیسے دیں۔ آپ کا بیٹا وہاں سے کھا پی نہیں سکتا، احتیاط برتیں۔ یہ ضروری چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ 1-2 باتیں اور آپ کو بتا دوں، جو آپ کے زیر کفالت افراد ہوتے ہیں نا، زیر کفالت، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بیٹا، بیٹی، ماں باپ، اللہ جانتا ہے اتنا افسوس ہوتا ہے، فون کر کے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ جی اپنے ماں پیو کو زکوٰۃ دے دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں باپ 10 بچوں کو پال دیتے ہیں، بیٹا کہتا ہے پیو کو زکوٰۃ لگ دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری حالت ہو چکی ہے، ماں باپ کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، بیٹا بیٹی کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ جو افراد آپ کے زیر کفالت ہیں نا، جن کی ذمہ داری آپ کے ذمے ہے، وہ چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے آپ کی اولاد ہے، چاہے ماں باپ ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں بہن بھائی اپنا گھر ان کا الگ ہو چکا ہے، وہ غریب ہیں، پھر آپ ان کو زکوٰۃ دیں تو 2 اجر ہے، غریب ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر زکوٰۃ کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اسی زکوٰۃ گھروں باہر جان ہی نہیں دیندے، ساری زکوٰۃ اللہ جانتا اپنے گھر میں ہی دے دیتے ہیں، تو غریب دھکے نال ہی غریب بن جاتے ہیں۔ ساڈے جو کہڑا بندہ امیر ہے جی، سارے تھوڑے ہونے اسی، جہاں 1 لاکھ کماندا وہ بھی رو رہا ہے، جہاں 50 کماندا وہ بھی رو رہا ہے، تو سارے آدھے مجھے زکوٰۃ لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کریں گے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا تھا صاحب مال بندے کو زکوٰۃ نہیں لگتی، حرام ہے اس کے اوپر، حلال نہیں ہے۔ جو بندہ صاحب حیثیت ہے اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، نہ بیٹے کو دے سکتے ہیں، نہ بیٹی کو دے سکتے ہیں، نہ آپ اپنے زیر کفالت بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، نہ اپنے زیر کفالت جو ہے وہ ماں باپ کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں لگتی۔
اس کے علاوہ اگر آپ کسی کا رشتہ دار ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دیں. اور زکوٰۃ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ہڈ حرام اور پیشہ ور لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی. ہڈ حرام پیشہ ور لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی. ان مصارف میں دیکھنا ہے کہ کون کون بندہ آتا ہے. یا کسی بندے کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے، اس کو تھوڑا سا اتنا سٹینڈ کریں کہ اس کو یہ کہیں یہ مانگنا اچھی بات نہیں، یہ مانگنا اچھی بات نہیں. جس بندے کو زکوٰۃ لینے کا چسکا پڑ گیا نا وہ ہر سال ہی لوگوں سے کہتا ہے مجھے زکوٰۃ دے دو، ہر سال ہی کہتا ہے مجھے زکوٰۃ دے دو. مت مانگو، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے. اگر آپ ان لوگوں میں آتے ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ لگتی ہے. یہ میں نے نا موٹے موٹے چند ایک مسائل آپ کو بتائے ہیں. آئے تو تسی لیٹ ہی ہو، لیٹ دا بہانا تسی لا چھڑ دے ہو. رات نو نہا لیا کرو، اللہ دے بندے ہو سویرے نہا لیا کرو، فجر ٹائم نہا لیا کرو. نہان دا بہانا لا چھڑ دے ہو، استری دا بہانا لا چھڑ دے ہو. اتنے اہم مسائل تھے، اتنی اہم باتیں تھیں تو یہ آپ نے چھوڑ دی ہیں. جمعے کا اجر بھی ضائع ہو گیا، فضیلت بھی ضائع ہو گئی، مسائل کا بھی کوئی نہیں پتہ چلا. اب میں زیادہ دیر نہیں چل سکتا، ٹائم آپ کا پورا ہو گیا. پھر بھی انشاءاللہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ رہنمائی کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی ہے. میرے فون نمبر پر بھی میسیج کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ نے جو ہے وہ ویسے پوچھنا ہو تو انشاءاللہ میں ہر نماز میں تقریباً یہاں پر ہی ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.